نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وآتوا حقه يوم حصاده. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دین اسلام کے ایک اہم فریضہ عشر کے متعلق یہ ہمارا کورس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہے. انشاءاللہ آج ہم عشر کے متعلق قرآن و سنت کے احکامات جانیں گے. عشر کی فرضیت کا تذکرہ بھی ہوگا، عشر کی شرائط، عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے اس کا بھی تفصیلی تذکرہ ہوگا، اور عشر کا نصاب کیا ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو تمام قرآنی فریضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشر قرآن کریم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے. عشر کی فرضیت کے متعلق قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو ستھری چیز اپنی کمائی میں سے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے عشر کے لازم فرض ہونے کا بیان فرمایا، اور لفظ اخرجنا اس سے اشارہ ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے. اور اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ عشری زمین کی ہر قلیل اور کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے. سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، ان سے صدقہ نکالنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ زکوٰۃ الاموال ہوئے. اور زمین پر اللہ رب العزت نے جو صدقہ کرنے کا حکم دیا اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہتے ہیں. عشر کو زکوٰۃ الارض یعنی زمین کی زکوٰۃ. تو سب سے پہلی بات کہ عشر کی فرضیت اور عشر کا واجب ہونا قرآن مجید کی دو آیات میں ہے. ایک آیت جو ابھی تلاوت ہوئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 پارہ نمبر 3 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے لیے پیدا کیا زمین سے تو اس میں سے میرا حق نکالیں، یعنی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. تو کتنا نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھا دیا کہ آپ کو جو عشر دینے کا کہا جا رہا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں نا، زمین سے یہ فصل پیدا ہو گئی کس کے حکم سے؟ اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں آپ لوگوں کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے حکم سے ہوا ہے نا. اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے دیں کہ لوگوں نے جتنے بیج ڈالے ہیں آپ نے کوئی فصل پیدا نہیں کرنی، تو کیا خیال ہے ساری دنیا مل کر بھی اس زمین سے پیداوار لے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اور بہت ساری آیات میں اپنے رستے میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرماتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون اللہ رب العزت کو قرض دے گا یا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرض کا لفظ استعمال فرمایا ہماری طبیعتوں کی وجہ سے، کیونکہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ذہن میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ واپس میرے پاس آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرض کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس طرح قرضہ واپس آ جاتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال بھی
واپس ملے گا، یعنی برکت اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں پیدا فرما دیں گے، اور آخرت میں تو ویسے ہی اس کا اجر ملنے والا ہے۔ تو عشر کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی ہے کہ ہم نے زمین سے تمہارے لیے غلہ پیدا کیا، فصل جو تمہارے سامنے شاندار حالت میں ہے، یہ ہمارے حکم سے سب کچھ ہوا ہے بھائی۔ بس جس بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ یہ میری فصل ماشاء اللہ اس حالت میں ہے، شاندار حالت میں، اور پھر اس کی توجہ اللہ کی طرف جائے کہ یہ تو میرے اللہ کے کرم سے ممکن ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے، تو پھر یہ بندہ عشر دیتے ہوئے ہرگز پریشان نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا میرے اللہ نے رحمت فرمائی، اگر میرے اللہ چاہتے تو یہ فصل کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے چاہا، اللہ نے رحمت فرمائی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اب عمل کرنا ہے۔ میرے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے جو زمین سے تمہارے لیے غلہ اگایا ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی عشر کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور ایک دوسری آیت ہے سورۃ انعام میں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ادا کرو ان کا حق جس دن فصل کو کاٹو۔ تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آتو کے معنی ہے لاؤ یا ادا کرو، اور حصاد کے معنی ہوتے ہیں کھیتی کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کے وقت کو۔ اور حقہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بہت سارے انواع و اقسام کی چیزیں بیان فرمائی کھانے پینے کی، تو اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کھاؤ پیو استعمال کرو، مگر ایک بات یاد رکھو کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کرو۔ حق سے مراد ہے غربا مساکین پر صدقہ کرنا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد کافی وضاحت کی ہے اس بات کی کہ یہاں جو صدقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرو، صدقہ دو، تو اس صدقے سے کون سا صدقہ مراد ہے؟ عام صدقہ خیرات یا وہ صدقہ جسے زکوٰۃ الارض بھی کہتے ہیں اور عشر بھی کہتے ہیں؟ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں اس میں ائمہ تفسیر حضرات صحابہ اور تابعین کے دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے پہلے قول کو اختیار فرمایا ہے کہ اس سے عام صدقہ خیرات مراد ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ و عشر کا فریضہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے 2 سال بعد عائد ہوا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس لیے یہاں حق سے مراد زکوٰۃ الارض والا حق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عام صدقہ اور خیرات ہے۔ لیکن بعض دوسرے ائمہ حضرات نے اس آیت کو مدنی آیات میں شمار کیا ہے، اور حق سے مراد زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر کو قرار دیا ہے۔ امام تفسیر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور احکام القرآن میں حضرت ابن العربی اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ آیت خواہ مکی ہو یا مدنی، دونوں صورتوں میں اس آیت سے زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کا اصل حکم مکہ میں نازل ہو چکا تھا۔ سورۃ مزمل کی آیت میں زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، البتہ مقدار زکوٰۃ کتنی ہے اس کا تعین پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ تو اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیداوار پر اللہ کی طرف سے کوئی حق عائد کیا گیا ہے، لیکن اس کی مقدار کی تعین اس آیت میں نہیں ہے، وہ پھر مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کے سامنے وضاحت فرمائی۔ تو دو آیات میں عشر کا تذکرہ ہے بھائی، ایک سورۃ البقرہ میں اور دوسرا سورہ انعام میں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ جس طرح عشر قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کے متعلق وضاحت بھی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما سقط السماء والعیون، کہ جو کھیتی بارش کے پانی یا قدرتی چشمے کے پانی سے سیراب ہو یا خود بخود سیراب ہو، مثال کے طور پر نہر کے کنارے پر واقع ہو جس کی وجہ سے پانی دینے میں محنت نہ کرنی پڑتی ہو اور نہ ہی پانی کا خرچ ادا کیا جاتا ہو، تو اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ۔ وما سقیا، اور جو کھیتی کنویں، ٹیوب ویل، نہری پانی سے یعنی یہاں سے پانی اسے دیا جائے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرمائی کہ اگر مفت کا پانی لگا ہے یعنی آسمان بارش والا پانی ہے، اس میں ہوگا 10واں حصہ، اور جو پانی لگانے میں آپ کا پیسہ لگا ہے تو ایسی کھیتی میں پھر 20واں حصہ واجب ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا۔ عامل کہتے ہیں زکوٰۃ اور عشر کے اموال کو اکٹھا کرنے کے لیے جانے والا، جمع کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا۔ وَأَمَرَنِي، اور مجھے حکم دیا کہ میں بحیثیت عامل اس پیداوار سے جو آسمان سے سیراب ہوئی ہو اور جو زمین نہر کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے سیراب ہوئی ہو، تو اس میں 10واں حصہ بطور عشر کے حاصل کروں، اور جو زمین ڈولو سے سیراب ہو اس میں بطور عشر 20واں حصہ وصول کروں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تو الغرض قرآن کریم کی آیات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عشر کی فرضیت اور وجوب بالکل ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ عشر ویسے 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے احادیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان فرمایا ہے کہ جس زمین میں پانی مفت لگا، اللہ کی طرف سے بارش آئی ہے یا دریا کنارے، نہر کنارے لوگوں نے زمین کاشت کی ہوتی ہے، پانی نہیں لگانا پڑتا، تو اس میں فرمایا کہ 10واں حصہ ہے۔ عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں، یعنی اگر 10 من ہے تو 1 من اللہ تعالی کے راستے میں عشر واجب ہوگا۔ عشر کا صحیح مطلب یہی ہے، 10واں حصہ۔ اور آگے فرمایا کہ اگر زمین کی کاشت میں وہ پانی آپ نے استعمال کیا جو آپ نے قیمتاً لیا ہے، پیسے خرچ ہوئے ہیں، تو اس میں پھر نصف عشر ہے بھائی، اس کو بھی عشر کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ ویسے حقیقت میں عشر 10ویں حصے کو کہتے ہیں، لیکن جو پانی خرید کر استعمال کیا گیا ہو اس میں نصف عشر یعنی آدھا عشر ہے بھائی، 20واں حصہ۔ تو جو زمین ایسے پانی سے سیراب کی گئی ہو جس پر پیسہ لگا ہو، اس میں نصف عشر یعنی 20 من میں 1 من، اور جس زمین کو بارش وغیرہ کا پانی لگا ہو اس میں عشر یعنی 10واں حصہ، 10 من میں سے 1 من۔ اب آ جائیے وجوب عشر کی شرائط، یعنی عشر واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ عشر چونکہ خالصتاً عبادت ہے بھائی، ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیت بھی
بلکہ آیات بھی سن لی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث بھی سن لی۔ تو یہ عشر عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اسی طرح یہ عشر بھی عبادت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 14 صدیاں پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی اور تاوان سمجھیں گے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، چنانچہ آج کل یہ جو زمین کی زکوٰۃ ہے جسے عشر کہا جاتا ہے، یہ حق ادا کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ ویسے لاکھوں روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں گے، مختلف رسم و رواج کے نام سے خرچ کر دیں گے، لیکن عشر کے نام پر جو ایک متعین مقدار ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فصل میں بے برکتی، گھر میں جو اناج لے آئے اس میں بے برکتی، تو اس کا اثر پھر پورا سال جاتا ہے بھائی۔ جس فصل میں سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، عشر ادا نہیں ہوا، وہ فصل ہم گھر لے آئیں گے کھائیں گے تو اس کے کھانے سے بے برکتی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنے کا جی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے اس میں بالکل بخل نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک دانے کا حساب کرنا چاہیے۔ پہلے اللہ کا حق دیں گے، اس کے بعد فصل کو اپنے گھر لے آئیں گے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کریں گے۔ اس پر کئی واقعات بھی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں مانا تو ان کے گھر سے برکت اٹھ گئی۔ تو وجوب عشر کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہذا اگر اسلامی حکومت میں کوئی کافر ہیں تو ان پر عشر نہیں ہوگا، خراج ہوگا بھائی، اس کا پھر علیحدہ سے مسئلہ ہے۔ دوسری شرط ہے زمین کا عشری ہونا۔ تیسری شرط ہے زمین سے پیداوار کا حاصل ہونا۔ اگر کسی وجہ سے پیداوار نہ ہو، خواہ بے اختیاری سبب سے یا کوتاہی سے، غفلت سے، کھیتی ہوئی نہیں ہے یا بیج تو ڈالا تھا لیکن اس کی حفاظت، خبر گیری بالکل نہیں کی اور وہ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس صورت میں عشر ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جب کوئی پیداوار ہی نہیں ہے تو پھر عشر بھی نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پیداوار کوئی ایسی چیز ہو جس کو بونے کا رواج ہو اور عادتاً اس کی کاشت کر کے نفع اٹھایا جاتا ہو۔ تو اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں خود رو جو گھاس ہوتی ہے خود بخود اگتی ہے، یا بیکار قسم کے خود رو درخت اگ آتے ہیں، ان میں عشر نہیں ہوگا۔ یعنی وہ پیداوار جو آپ نے اس نیت سے کاشت کی، وہ کھیتی کہ جس کا نفع ملتا ہو، آمدنی ہوتی ہو، تو ایسی فصل پر عشر ہوگا، اور جو خود بخود چیزیں اگ آئی ہیں ان پر عشر نہیں ہوگا۔ عشر میں عقل اور بلوغ شرط نہیں ہے بھائی، زکوٰۃ میں عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، مثال کے طور پر اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بچہ یا تو نابالغ ہے یا پھر وہ عقل مند نہیں ہے، نابالغ ہے اور مجنون ہے، تو اس صورت میں اس کے مال پر، یعنی وہ مالک تو بن چکا اپنے باپ کی جائیداد کا، لیکن اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کا حصہ ملا ہے اس کو والدین کی طرف سے، اور وہ زمین میں فصل وغیرہ اگاتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اسی طرح مجنون ہے، اس کی اگر کوئی زمین ہے اس پر بھی عشر واجب ہوگا، یہ پھر اس کے جو اولیاء ہیں وہ ادا کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے زکوٰۃ اور عشر میں۔ اسی طرح زمین کا مالک ہونا بھی عشر کے واجب ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ زمین کا مالک ہو تب اس کے اوپر عشر آئے، نہیں، بلکہ اگر زمین کرایہ پر لے کر کاشتکاری کی ہے
یا عاریت کے طور پر یعنی کسی سے مانگ کر کاشتکاری کی ہے تو اس صورت میں بھی اس پر عشر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر کسی شخص نے اپنی زمین کو کرایہ پر دے دیا ہو تو اس کی پیداوار کا عشر مالک کے زمین کے ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ٹھیکیدار ہے جس نے وہ زمین لی ہے تو وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ اور اگر زمین بٹائی پر دی ہو کہ پیداوار میں ایک معین حصہ مالک کے زمین کا اور دوسرا معین حصہ کاشتکار کا، کہ آدھا میرا ہوگا آدھا تیرا ہوگا، یا ایک تہائی میرا دو تہائی تیرا، اس طرح انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، تو اس صورت میں عشر دونوں پر اپنے اپنے حصے کے مطابق لازم ہوگا۔ یعنی وہ تہائی لے گیا ہے تو وہ اپنی تہائی کی نکالے گا، اور دوسرا بندہ دو تہائی لے گیا ہے تو وہ اپنی دو تہائی کا عشر نکالے گا۔ اگر کسی شخص نے کوئی زمین تجارت کی نیت سے خریدی ہے لیکن اس میں کاشتکاری شروع کر دی تو اس پر اب زکوٰۃ نہیں آئے گی بلکہ عشر آئے گا، کیونکہ زمین کی اصل زکوٰۃ عشر ہے۔ ہاں اگر کاشتکاری جب چھوڑ دے گا، محض تجارت کے لیے اس کو رکھ لے گا تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ عشر کے لازم ہونے کا وقت کیا ہے بھائی؟ اس میں کئی اقوال ہیں، جس میں جانے کی بجائے خلاصہ بس یہی ہے۔ ہمارے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک فصل کو کاٹ کر ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اس وقت تک عشر لازم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے زمین کاشت کی لیکن کوئی چور ایسے آئے، اللہ نہ کرے، اس کی ساری کھیتی اٹھا کر چلے گئے، تو اگر تو ساری لے چلے ہیں تو ختم، عشر بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کچھ لے گئے اور کچھ چھوڑ گئے تو جو لے گئے اس کا عشر ساقط ہو جائے گا، اور جو باقی بچا ہے اس کا عشر ادا کرنا لازم ہوگا۔ عشر ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ غلہ استعمال کر لے، مثال کے طور پر یہی گندم لے لیں، 100 من اس کی گندم ہوئی ہے، اس نے عشر نکالنے سے پہلے 1-2 من کہیں دے دیے یا خود اپنے استعمال میں لے آیا، تو اب جب عشر کا حساب بنے گا تو جتنا خود استعمال کیا ہے یا کسی کو دیا ہے اس کو بھی حساب میں شمار کرنا پڑے گا۔ اب اگلی بات، عشر کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا تو نصاب متعین ہے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ ساری چیزیں اگر جمع کی جائیں تو ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، قربانی لازم ہے۔ کیا عشر کا بھی نصاب مقرر ہے جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے؟ تو ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے، پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں اس کا عشر نکالنا فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بیان فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کہ دو اس کا حق جس دن فصل کاٹو، تو اس میں کوئی نصاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں یہ وضاحت تو ہے کہ اگر پانی نقدی والا استعمال ہوا ہے، پیسے خرچ ہوئے ہیں، اس پر نصف عشر 20واں حصہ ہوگا، اور اگر پیسے خرچ نہیں ہوئے پانی لگانے پر تو پورا عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوگا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن آپ نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ اتنا ہو تو عشر لازم ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید میں عموم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عموم کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے، کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، عشر نکالنا بہرحال لازم، 20واں حصہ، کل پیداوار کا 20واں حصہ نکالنا لازم ہوگا۔ کس فصل میں؟ جس کو آپ نے پانی لگایا اور آپ کا پیسہ خرچ ہوا۔ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہوتا ہے، یعنی سال گزر جائے پھر اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔
اس کے برعکس یہ جو عشر ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ سال میں جتنی دفعہ پیداوار ہوگی یا جتنی فصلیں آپ بوئیں گے تو ان کے کاٹنے پر عشر ادا کرنا لازم ہوگا۔ عشر کی ادائیگی میں قرض بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو قرض کو دیکھنا پڑتا ہے، جتنا قرض ہے اس کو منہا کیا جاتا ہے، لیکن عشر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ وجوب عشر کے لیے قرض کا نہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ قرض کے ہوتے ہوئے بھی عشر کا ادا کرنا واجب ہے، اور قرض کی رقم کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ اور مقدار تو ہم بتا چکے ہیں کہ لفظ عشر کا معنی تو 10واں حصہ ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی جو کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس زمین کی آب پاشی پر کچھ محنت یا خرچ کرنا پڑتا ہو یا جس کے پانی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہو تو ان میں پیداوار کا 20واں حصہ ادا کرنا واجب ہے، اور جن زمینوں کو بارش کا پانی یا سیلاب کا پانی دیا جاتا ہے یا ندی نالے اور دریا کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے بغیر سینچے خود بخود سیراب ہو جاتی ہیں تو ان کی پیداوار میں 10واں حصہ عشر واجب ہوگا۔ عشر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں، کل پیداوار کا عشر نکالنا لازم ہے، کل پیداوار کا۔ لہٰذا بعض لوگ جو اس میں خرچہ نکالتے ہیں، یعنی جو خرچہ انہوں نے کیا ہے فصل پر وہ خرچہ علیحدہ کر لیتے ہیں، باقی جو بچتی ہے فصل اس کا عشر نکالتے ہیں، تو یاد رکھیے عشر کی ادائیگی جو ہوگی وہ کلہم فصل پر ہوگی، یعنی فصل اگر 200 من ہوئی ہے تو 200 من کا عشر نکالنا لازم ہوگا۔ آپ کا جو خرچہ ہوا ہے، پانی لگانے پر جو خرچہ ہوا یا کوئی مزدور لگائے گئے، ٹریکٹر وغیرہ، ان سب چیزوں کا جو خرچہ ہے اس کو نکالنے سے پہلے جو کل پیداوار ہے، کل پیداوار میں عشر واجب ہوگا۔ تو اس مغالطے کو دور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خرچہ نکال کر پھر عشر ادا کرتے ہیں۔ باغات کے احکام بھی وہی ہیں جو عام زرعی زمینوں کے ہیں، یعنی بارانی زمین کے باغ کی پیداوار میں 10واں حصہ، اور نہری یا وہ باغ جس کے لیے آپ نے نقدی رقم استعمال کر کے پانی کا استعمال کیا تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ یعنی عشر کیا ہے، واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشری زمین میں سے جو پیداوار ہو، خواہ مقدار کم ہو زیادہ ہو، غلہ ہو یا سبزی ترکاری، میوہ پھل وغیرہ، تو ان سب میں عشر لازم ہے۔ اور جو فصل یکدم نہیں بلکہ وقفے وقفے سے آتی ہے، جیسے یہ آم ہے، آم کو ہم کئی مرتبہ درخت سے اتارتے ہیں، یعنی اس کو بیچ دیا اور آ گئے، بیچ دیا اور آ گئے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس قدر پھل اترتا جائے تو اسی مقدار کا عشر دیتا جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں بھائی۔ تو اس میں اگرچہ بظاہر تنگی تو نظر آتی ہے، لیکن اس تنگی پر جو اللہ کے ہاں اجر ملنے والا ہے یا اللہ کی طرف سے گھر بار میں جو برکت آنے والی ہے، وہ پھر اس تنگی سے کہیں زیادہ اجر کی صورت میں آپ کو ملنے والی ہے۔ تھریشر لگانے کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے اس میں عشر واجب نہیں ہے بھائی، کیونکہ عشر اس پیداوار میں ہوتا ہے جو مقصود اصلی ہو۔ تو آپ کا اصلی مقصد تو دانا ہے تو اس میں تو عشر ہوگا، البتہ یہ بھوسا وغیرہ جو ہے اس میں عشر نہیں ہوگا، چونکہ گندم کی فصل جب ہم کاشت کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دانے کا، غلے کا حصول ہوتا ہے۔ جس طرح فصلوں میں ان کی پیداوار میں عشر ہے، اسی طرح
شہد میں بھی، یعنی جو لوگ شہد اتارتے ہیں اس کا بھی باقاعدہ حساب رکھنا چاہیے، اس میں بھی عشر فرماتے ہیں کہ لازم ہے۔ اگر پیداوار مالک کے اختیار کے بغیر ہلاک ہو جائے تو عشر ساقط ہو جائے گا، اور اگر مالک نے خود تباہ کر دیا اپنی فصل کو تو فرماتے ہیں کہ وہ عشر کا ضامن ہوگا اور اس کے ذمے قرض ہو جائے گا، کیوں اس نے ضائع کیا پیداوار کو بھائی، لہذا مالک سے زمان لے کر اس میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ کوئی آدمی ایسا ہے جس نے گزشتہ زمانوں کی زکوٰۃ الارض یعنی عشر ادا نہیں کیا، اب اس کو اللہ رب العزت کا خوف آ رہا ہے اور اس نے سنا کہ یہ تو لازم ہے بھائی، فصل پر عشر دینا لازم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح نمازیں چھوٹ گئی اور آج اللہ کا خوف آ گیا ہے تو ان نمازوں کو، چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جس آدمی نے کئی سالوں سے عشر نہیں دیا تو آج اللہ کا خوف آیا ہے یا مسئلہ کا پتہ آج چلا ہے تو اس آدمی پر بھی گزرے ہوئے تمام سالوں کا عشر نکالنا لازم ہے۔ اور اگر زمین آفت سماوی کی وجہ سے تلف ہو جائے، زیادہ پانی آ گیا، فصل غرق ہو گئی، یا پانی ملا ہی نہیں، فصل خشک ہو گئی، یا اللہ نہ کرے آگ سے جل گئی، یا گرمی یا سردی کی شدت سے سوکھ گئی فصل، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی عشر ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عشر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل دوسری نشست میں ہم اس پر پھر بحث کریں گے کہ مصارف عشر کیا ہیں، کن کن لوگوں کو عشر دیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو عشر نہیں دیا جا سکتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ کہ عشر کا معنی 10واں حصہ، یہ 10واں حصہ ہوگا ان زمینوں میں جنہیں بارش وغیرہ کا پانی لگتا ہے، اور اگر پیسہ خرچ کر کے پانی لگایا گیا، خرچہ کیا، تو نصف عشر، آدھا عشر یعنی 20واں حصہ لازم ہوگا۔ عشر کی فرضیت کا بیان ہوا، قرآن مجید کی 2 آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پیش کی گئیں۔ ان آیات اور احادیث سے عشر کی فرضیت اور وجوب معلوم ہوا، عشر کی چند شرائط کا تذکرہ بھی ہو گیا، عشر اور زکوٰۃ میں کچھ باتوں کا فرق ہے، وہ آج کچھ بیان ہوئی ہیں اور انشاءاللہ کل کچھ بیان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی فصلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔